بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ، عالم اور شعر۔ چوتھی صدی ہجری میں بنان حمال نامی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ اصلاً بغداد کے باشندے تھے، لیکن بعد میں مصر میں رہنے لگے تھے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے اللہ والوں کے ہاں ان سے محبت کرنے والوں کا رش رہتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ عوام و خاص دونوں میں ان بزرگ کی بڑی مقبولیت تھی۔ یہی لوگ دلوں کے بےتاج بادشاہ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان بزرگ حمال نے مصر کے بادشاہ ابن طولون کو کسی معاملے میں نصیحت فرمائی۔ ابن طولون آخر بادشاہ تھا۔ بزرگ کی گفتگو برداشت نہ کر سکا اور ناراض ہو کر اس نے حکم دیا کہ انہیں ایک خونخوار شیر کے سامنے ڈال دیا جائے۔ انسان اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے سزا کے بھی عجیب طریقے ایجاد کرتا ہے۔ سزا کا جو طریقہ جس قدر سخت ہوگا، اس کے جذبہ انتقام کو اسی قدر ٹھنڈک پہنچے گی۔ چنانچہ بنان حمال کو اس خونخوار شیر کے سامنے ڈال دیا گیا۔ شیر نے اپنے آگے بے بس شکار کو دیکھا تو زور سے دھاڑا اور ایک جست لگا کر تیزی سے ان کی طرف دوڑتا ہوا آیا۔ وہاں لوگوں کا ایک بڑا مجمع اکٹھا تھا، جو ان کے جسم کے چیر پھاڑ ڈالے جانے کا نظارہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس سفاکیت کے بجائے انہوں نے اس روز ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ تیزی سے دوڑ کر آتا خونخوار شیر اچانک رک گیا اور ان بزرگ کے جسم کو سونگھنے لگا اور پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا اور انہیں بالکل کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ نظارہ کرنے والے بھی انتظار کر کر کے تھک گئے۔ چنانچہ جب بادشاہ نے دیکھا کہ شیر تو انہیں کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ جتنا انتظار کیا جا رہا ہے ہماری ہی بے عزتی ہو رہی ہے، تب انہوں نے فوراً دوسرا حکم دیا اور ان بزرگ کو اس شیر کے سامنے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یوں اپنے پیارے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر عجیب بات یہ کہ جب ان بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت وہ بھی کیا وقت ہوگا جب آپ کو اپنی موت تیزی سے اپنی طرف بھاگتی ہوئی نظر آئی ہوگی، اور وہ بھی کیا وقت ہوگا جب جنگل کا خونخوار شیر آ کر آپ کو سونگھ رہا تھا، حضرت اس وقت آپ کے دل میں کیا گزر رہی تھی؟ حضرت فرمانے لگے، میں اس وقت درندے کے جوٹے کے متعلق علماء کے اختلاف کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا جوٹا پاک ہے یا ناپاک۔ سبحان اللہ۔